سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ واقعات اور وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ موضوع کے بارے میں عرض کروں گا، اگر پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کنز الایمان میں انداز عشق رسول، یعنی سید امام اہل سنت نے جو ترجمہ کنز الایمان کیا، اس میں عشق رسول کا کس طرح لحاظ رکھا اور کس طرح عشق رسول کا اظہار امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان میں ہوتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ امام اہل سنت امام عشق و محبت بھی ہیں، امام علم و فن بھی ہیں، اور ترجمہ قرآن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے عالم کا کام ہے۔ اللہ پاک جسے نوازتا ہے، علوم و فنون میں جسے مہارت عطا فرماتا ہے، وہی ترجمہ قرآن کر پاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی عقل سے کچھ علم جاننے کے بعد، کچھ عربی گرامر جان لینے کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ کر لے، یہ ممکن نہیں، پھر اس میں بھول کھاتا ہے اور معاذ اللہ گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا گرتا ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت چونکہ امام عشق و محبت بھی تھے، امام علم و فن بھی تھے، تو جو آپ نے ترجمہ کنز الایمان کیا، اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے کہ اس ترجمے میں جہاں مقام رب تبارک و تعالی، مقام رسالت، مقام صحابہ، مقام اہل بیت کا لحاظ کیا گیا ہے، اور عشق رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان سے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ غلام محی الدین عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شاہ زیب عطاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں اشعار بھی سنائیں گے اور ان سے اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ عشق و محبت کی باتیں انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہیں گے۔ آپ رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے، عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نعت خواہ اسلامی کی طرف بڑھتے ہیں اور درود پاک کے حوالے سے شعر سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تمہیں گھیرا تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہو تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع آپ کو بتایا گیا کہ ترجمہ کنز الایمان میں عشق رسول کا انداز کیا تھا، اظہار کیا تھا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ غلام محی الدین بھائی، کنز الایمان جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اس میں عشق رسول کا انداز اور خوبیاں اپنی جگہ ہیں۔ میں یہ چاہوں گا
پہلے آپ، کیونکہ جب ہم ترجمہ کسی کا پڑھتے ہیں یا کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، کسی کا بیان سنتے ہیں، تو اس کی علمی لیاقت، علمی حیثیت بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ ہمارے آقا امام اہل سنت تو بہت بڑے عالم تھے، تو آپ کی علمی شان پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ کنز الایمان شریف کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، واہ واہ، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بے شک، تو کہنے والوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں بہت کچھ کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اس سے بھی وراء الورا ہیں۔ واہ واہ، اللہ پاک نے آپ کو وہ علم و فن عطا فرمایا، اور بارگاہ رسالت سے جو نوازشات آپ پر تھیں، تو اس کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ جی، سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں، آپ کی علمی شان اور علمی جلالت کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ علم و فنون کے کوہ ہمالا تھے، واہ واہ، یعنی علوم کا ایک سمندر تھا جو سیدی اعلیٰ حضرت میں جمع تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے جو کچھ پوچھا جاتا، جو سوال کیا جاتا، آپ اس کا جواب عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، آپ سے اگر عربی میں سوال کیا جاتا، آپ عربی میں جواب دیتے۔ کیا بات، آپ سے ہندی میں سوال کیا جاتا، آپ ہندی میں اس کا جواب دیتے۔ واہ واہ، آپ سے فارسی میں سوال کیا جاتا، آپ فارسی میں جواب دیتے۔ سبحان اللہ، آپ سے اگر اردو میں سوال کیا جاتا، آپ اردو میں جواب دیتے۔ کیا بات، آپ سے عربی اشعار کی انداز میں، عربی نظم میں سوال کیا جاتا، آپ عربی نظم میں یعنی اشعار میں جواب دیتے۔ واہ، اور ایسا نہیں کہ جواب ایک دو صفحات پر مشتمل ہوتا، بعض سائلین کے سوالات بظاہر چھوٹے ہوتے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں پورے رسالے تحریر فرما، اللہ اکبر، اور تحقیق کا ایسا دریا بہاتے کہ سننے اور پڑھنے والا جو ہے انگشت بدندان رہ جاتا، اور وہ یہی بولتا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، تو سیدی اعلیٰ حضرت واقعی علوم و فنون کے کوہ ہمالا تھے۔ اور دوسرا، سید ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں موجود تھے، اور دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں مشینریوں کے ایجاد کا ذکر ہوا کہ آنے والے زمانے میں دنیا اتنی ترقی کر لے گی، مشینریاں آ جائیں گی، انسانوں کی جگہ جو ہے مشین کام کریں گی، اور اس طرح ترقی کا دور ہوگا۔ تو اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فقیر کو، یعنی مجھے، اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، فقیر کو بارگاہ رسالت سے ایسی مشین عطا ہوئی ہے اللہ، کہ اس میں کسی بھی علم کا کوئی سوال ڈالیں کسی بھی زبان میں، واہ، چند منٹ کے بعد اس کا صحیح جواب حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر، مگر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس دین میں وہ تنہا رضا ہے۔ اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا ہے۔ وادی رضا کو ہے ہمالا رضا ہے، وادی رضا کو ہے ہمالا رضا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے۔ بے شک جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بات ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کے علمی شان پر اور کنز الایمان کے انداز عشق پر ہم بات کریں گے۔ غلام محی الدین بھائی، یہ علمی شان تو آپ نے بیان کی، میں چاہوں گا کہ کچھ آیات جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا، واہ واہ، یوں کہیے کہ ترجمانی کی، مفسرین کی ترجمانی کی، پچھلے بزرگوں کی ترجمانی کی، صحابہ کی، علم و فنون کی، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، بعض آیات کو آپ یہاں کوٹ کریں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام اہل سنت نے کس انداز میں عشق رسول سے لبریز انداز واہ واہ۔ اختیار کرتے ہوئے لوگوں تک قرآن پاک کا ترجمہ پہنچایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم قرآن میں جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، چونکہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر یہ ایک بہت اعلیٰ علم ہے، کیونکہ قرآن سے وابستہ ہے، تو قرآن کی تفسیر کرنا یا قرآن کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، جی۔ بلکہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے بعض لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں
کہ عربی گرامر کا آ جانا، عربی لغت پر تھوڑا عبور حاصل کر لینا، یہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے آج کافی کل ہے۔ تو استاد حضور یہ بھی نہیں ہے، بلکہ آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ترجمہ کرنا کوئی گرامر بھی نہیں سیکھتے، گوگل پہ جا کے ٹرانسلیٹ ہم ذرا اس کو آپشن کو لے لیتے ہیں اور وہاں جا کے ہم چاہتے ہیں کہ اپنا طور پہ ترجمہ کر لیں، اب وہاں جو بھی معنی ہوتا ہم اس کو سمجھ جاتے تو ہیں۔ یہ بہت نازک صورتحال ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب الہی ہے، کتاب اللہ ہے، اس کی مراد تک پہنچنا، اس کی مراد کو سمجھنا، اللہ پاک نے یہاں کیا بیان فرمایا، کئی تفاسیر پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بظاہر ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا گوگل کا استعمال کر کے اپنے آپ کو عقل کل تو علم کل سمجھ کر ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ترجمہ ایسی غلطی پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان کو دائرہ ایمان سے ہی خارج کر دیتا استغفر ہے۔ اس کی اللہ۔ مثالیں میں آپ کو کچھ عرض کروں گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ قرآن کنز الایمان کیا، یہ تمام ترجمے پر فائق ہے، واہ واہ۔ یعنی آپ کا جو مبارک ترجمہ ہے، اس ترجمے میں بارگاہ الہی کا ادب بھی ہے، دربار رسالت کا تعظیم و عظمت کا معاملہ بھی ہے، اور علوم و فنون پر مشتمل، عربی گرامر کے اعتبار سے، علم بلاغت کے اعتبار سے آپ کا ترجمہ ہر خوبی اور ہر وصف پر مشتمل ہے۔ واہ واہ۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی عربی گرامر آ گئی ہے، وہی گوگل کا استعمال کر کے ہم ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ترجمہ کرنا ہمارا درست ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ عربی گرامر کے ساتھ ساتھ، عربی لغت پر عبور کے ساتھ ساتھ علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم بیان، علم بدیع، ان تمام کا آنا از حد ضروری ہے، اور یہ سب ریلیٹڈ ہے عربی لغت سے۔ جی۔ اس کے علاوہ بارگاہ الہی کا ادب، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا لحاظ، اور عصمت انبیاء کا لحاظ، ناسخ و منسوخ کا علم، اسی طرح شان نزول کا علم، اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تفاسیر، تفاسیر تابعین، سلف و خلف کی تفاسیرین اور تفاسیر، اور عقائد اہل سنت کی کما حق آشنائی، اللہ ان پر گہری نظر ہو، اس کے بعد بندہ ترجمہ کرنے بیٹھے۔ صحیح صحیح۔ ان تمام چیزوں کا علم، اور صرف علم نہیں بلکہ اس پہ مہارت تامہ جس کو ہوگی واہ۔ وہ صحیح ترجمہ کر پائے گا، اور صحیح ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی مراد کو بیان کر دیا، اللہ اللہ۔ اسی کو تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بارے میں، ترجمہ کنز الایمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، سبحان اور اللہ۔ جس کو قرآن پاک کی صحیح روح کو سمجھنا ہو وہ کنز الایمان شریف کو پڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا ایک بے مثال ترجمہ کر کے امت پر احسان فرمایا، اور یہ بھی صدر الشریعہ کا صدقہ ہے کہ سبحان انہوں نے یہ اصرار کیا اور ترجمے کی ترکیب بنی، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان شریف ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، کنز الایمان شریف جو ہے نا، جس طرح اپنے تقاضوں کے ساتھ عربی لغت اور اس طرح کے علوم و فنون کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عشق رسول میں ڈوب کر لکھا گیا، واہ 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 یعنی آیت مبارکہ سے عشق رسول کا اظہار ہوتا ہے، واہ۔ جہاں دربار الہی کا ادب بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت بھی اس میں نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الضحیٰ کی، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، یعنی نعت شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے محبوب اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی راہ دے دی۔ اللہ۔ جب یہ ترجمہ کیا جائے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بنتی ہے، سبحان حضور کی تعریف بنتی ہے، واہ واہ۔ جبکہ دوسروں نے اس کا ترجمہ کیا معاذ اللہ، اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گمراہ پایا، معاذ اللہ۔ لفظ دال کا ترجمہ کیا گمراہ، حالانکہ لفظ دال کے ترجمے بہت سارے ہیں، ایک معنی گمراہ بھی ہے، ایک معنی یہ وارفتہ، یعنی محبت میں گم ہونا، کسی کی محبت میں گم ہونا۔ صحیح۔ لیکن محبوب کے لیے یہ لفظ گمراہ کا لفظ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو گمراہی دور ہوتی ہے، واہ واہ۔ پیارے آقا تو ہدایت عطا کرنے والے ہیں اللہ کی کیا طرف بات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدایت دینے والے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اب یہ لفظ بارگاہ رسالت کے خلاف ہے، ادب رسالت کے خلاف ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ عشق و محبت پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، واہ واہ۔ گم پایا تو اپنی راہ دے دی۔ کیا بات۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، 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 راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری،
احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، تم کیا گئے رونق محفل چلی گئی، 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 شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا احمد رضا رضا مزید بھی آیات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کچھ کال لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی حضرت پوچھنا یہ تھا کہ جو کنز الایمان کا معنی کیا ہے، ذرا بتائیں تو مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے غلام محی الدین بھائی انشاءاللہ بتائیں گے کنز الایمان کا معنی کیا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد فراز اتاری۔ محسن بھائی آپ کا سلسلہ عشق رسول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ایک سوال یہ کرنا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو کیا علم حدیث کے حوالے سے بھی آپ ماہر تھے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ امام اہل سنت کی علم حدیث میں ماہر کیا تھے، بلکہ بڑے بڑے علماء محدثین آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا مرتبہ دیتے تھے۔ محدث سرتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑا نام ہے آپ کا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد جن کا ابھی ذکر غلام محی الدین بھائی نے کیا، محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محدث اعظم ہند بھی انہیں کہا جاتا ہے، جناب محمد اشرفی جیلانی، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے محدث سرتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کی کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غلام محی الدین بھائی آپ رونے لگے، پوچھا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں جدی پشتی مسلمان ہوں، مگر جب سے امام اہل سنت کے یہاں آنا جانا شروع ہوا ہے مجھے ایمان کی مٹھاس محسوس ہونا لگی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کے شاگرد محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور کیا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ یعنی وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مٹھاس آپ کو ملی، علم حدیث میں آپ کی مہارت کیا تھی؟ تو محدث سرتی نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہرگز نہیں یعنی میرے برابر نہیں، مجھ سے کم ہے۔ پھر فرمایا میرے جواب کا مطلب کیا سمجھے؟ ہرگز نہیں کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں امام اہل سنت کی صحبت میں اختیار کروں اور ان کے دروس میں شرکت کروں تو جو ان کا مرتبہ ہے میں ان کے قدموں تک بھی نہ پہنچ سکوں۔ اور فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ اس وقت حدیث میں آپ جیسا ماہر کوئی نہیں پایا جاتا، اور اس کی شاہد یقیناً امام اہل سنت کی کتابیں بھی ہیں۔ اللہ پاک امام اہل سنت کے علم حدیث کی برکت میں عطا فرمائے کہ ہم حدیث پاک پڑھیں، یہ بھی محبت رسول کے بڑھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور علماء اہل سنت کی جو شروحات ہے ان کو پڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو، آپ کے ارشادات کو پڑھنے کی سعادت حاصل سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں علم قرآن کے ماہر تھے وہیں آپ علم حدیث میں بھی ماہر تھے، جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ خود سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور آپ حدیثوں کی کتنی کتابیں مطالعہ کر چکے ہیں، کتنا پڑھ چکے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فقیر کے پیش نظر 50 سے زائد کتابیں سبحان اللہ حدیث کی وہ ہر وقت پیش نظر رہتی ہیں، کیا بات، وہ میرے مطالعے میں ہیں 50 سے زائد کتابیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر آج امام بخاری و مسلم ہوتے تو سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کو اللہ نے حدیث میں وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک امام اہل سنت کے صدقے ہمیں بھی علم قرآن، علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنز الایمان کا پورا نام اور اس کا معنی کیا ہے؟ کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ہے نا ویسی اس کی برکت ہے۔ بے شک بے تو شک، جو نام ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے امت کو اس کے ذریعے جو برکتیں عطا فرمائی ہیں، آپ دیکھیں نا کہ اس سے ایمان کا بھی تحفظ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کا ادب بھی ہے، صحابہ و اہل بیت کی شان و عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے تقاضے کے پیش نظر جو والہانہ عشق ہے نا حضور سے، اس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے ذریعے جو عام کیا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جی اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے، بہت سے ترجمے بازار میں دستیاب ہیں، مل جاتے ہیں،
تو انہوں نے بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان آدمی کو بنایا، پھر اسے بیان یعنی بات کرنا سکھایا. اب یہ سیدھا سیدھا جی علمہ البیان، انسان کو بات کرنا سکھایا یعنی بیان سکھایا. لیکن جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ بہت بڑی بڑی تفسیروں کے مطابق ہوتا ہے. واہ واہ. اور آپ کے ترجمے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ لفظی بھی ہوتا ہے، با محاورہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ تفسیری ہوتا ہے، کئی تفاسیر کا نچوڑ آپ کے ترجمے میں ملے گا. اللہ اکبر. اور یہ بہت کمال ہے، یعنی ہر کسی کے ترجمے میں یہ بات نہیں ملتی، یہ صرف ملتی ہے تو کنز ایمان میں ملتی ہے کہ آپ کا ترجمہ تفاسیری ترجمہ ہوتا ہے، کئی تفاسیر کا نچوڑ ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. قرآن سکھایا کس کو؟ محبوب کو سکھایا. رحمان کے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جب اس آیت مبارکہ کی بڑی بڑی تفسیریں دیکھیں گے نا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، انسان سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق باعث کائنات ہیں. یہاں سے جو عشق و محبت کا ایک درس دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی جان، انسانیت کی جان کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت بنی مصطفیٰ کے صدقے. اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ تفاسیر کو پیش نظر کرتے رکھتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور آگے چلیں، آگے عقیدہ علم غیب، علمہ البیان ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا سب چیزوں کا علم اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا بات ہے. اچھا پھر یہاں پر جو ارشاد فرمایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. انسانیت کی جان کا مطلب یہی ہے کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار پر آئیں تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور جو جانے جانا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے اور ان کے عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے. آئیے کچھ کالز شامل پروگرام کرتے ہیں. عشق رسول کے رنگ پروگرام بہت پیارا ہے. میرا نام سکندر ہے. میرا یہ سوال ہے، مولانا احمد رضا خان عشق رسول سے کیوں پہچانے جاتے تھے؟ مولانا احمد رضا خان عشق رسول سے کیوں پہچانے جاتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عشق رسول ہی میں گزاری اور وہ کام کیا کہ اگلے پچھلے اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے ان کے زمانے کے لوگ، ان کے بعد والے لوگ، کہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول میں وہ مقام پا چکے تھے کہ جو فنا فی الرسول کا مقام ہوتا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک کے لیے خوبصورت الفاظ کا استعمال، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت کی تعظیم آپ کی کتابوں سے ظاہر ہے، آپ کے اشعار سے ظاہر ہے. اس لیے امام اہل سنت امام عشق و محبت کہلاتے ہیں. اور عشق رسول کی ایک حسین تصویر اگر کسی نے دیکھنی ہے تو امام اہل سنت کو دیکھ لیا جائے. اگلی کال. حسن بھائی، مجھے اعلیٰ حضرت نے عمرے اپنی زندگی میں کتنے کی ہے، رہنمائی فرما دیجیے گا. اعلیٰ حضرت کی شان میں کلام بھی سنا دیجیے. اعلیٰ حضرت نے زندگی میں 2 حج کیے ہیں، اس کا تذکرہ ملتا ہے. عمرے یقیناً اس کے ضمن میں آپ نے فرمائے ہوں گے. اس کے علاوہ عمرے اعلیٰ حضرت نے غالباً نہیں کیے. جو حج کے 2 سفر ہوئے انہی میں آپ نے عمرے بھی ادا فرمائے ہیں. ایک اور کال. میرا نام محمد حسنین اتاری ہے، میں ضلع سرگودا سے بول رہا ہوں. میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے الحضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے شعر سنائی دیا ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کال. سوال یہ تھا کہ جو ترجمہ کنیز الایمان ہے
اعلیٰ حضرت کا جو ہے اس سے پہلے بھی کوئی ایسی مثال موجود ہے جو جس کو دیکھ کے آپ نے اس کو ترجمہ کیا ہو یا آپ نے یہ راستہ چنا ہو؟ اس کے بارے میں تھوڑا ایک اور کال ہو تو دے دیجیے، نہیں تو پھر اس کا جواب لیتے ہیں. اور کال ہے؟ ماشاء اللہ، مرحبا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجمہ کنز الایمان میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان علم و عمل سے بتایا ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو یہاں پر میں مدنی پھول اعلیٰ حضرت ہی کی زبان سے چاہوں گا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہوں گا یہ شعر آپ نظم میں طرز میں بھی سنا دے، پھر ہم اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. غلام ادریس بھائی، سوال یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسی چیز تھی جس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کا ذہن بنا ہو؟ یا ایک بات میں کہہ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے ترجمہ کنز ایمان کیسے لکھا. اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک کتاب کو پڑھ لیتے ہمیشہ یاد ہو جاتی، فرماتے کہ اب کبھی نہیں بھولوں گا. پھر آپ نے وہ مشین کا ذکر فرمایا، سینہ بے کینہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا تھا گنجینہ. اور وہ کیسا کمال تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس علم کا سوال ڈالو اس کا جواب ملتا ہے. اب ترجمہ کنز الایمان جب آپ نے لکھا تو کس کی رس میں، کس کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے اور کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے لکھا؟ اصل بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت خود امام اہل سنت ہیں، یعنی خود امام ہے نا، تو امام کسی کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی پیروی کی جاتی ہے. واہ واہ واہ. آپ خود علم و فن کے امام تھے. ہاں یہ تو تھا کہ آپ کے زمانے میں ایسے تراجم تھے کہ جن کے ترجمے درست نہیں تھے، یعنی قرآن پاک کے ترجمے ایسے موجود تھے کہ جو عربی گرامر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے صحیح ہوں، لیکن اس میں بارگاہ الہی کا ادب نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت نہیں تھی، حضور کے مقام کے مناسب کلمات نہیں تھے. جیسے کہ اس کی مثالیں بھی میں نے تفاسیر کی ترجمانی نہیں تھی، اس میں اپنے بدعقیدیاں بعض اوقات ترجمے میں موجود تھیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس تو اولاً ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ کے پاس دنیا بھر سے سوالات آتے تھے اور آپ اس کے جوابات میں اتنے مصروف ہوتے تھے، ایک ایک جواب آپ پورے رسالے پر عطا فرماتے اور سائلین کے جواب آپ عطا فرماتے رہتے، اور تحقیقی جواب، ایسا نہیں کہ ایک دو صفحات پر لکھ دیے تو جواب ہو گیا، بلکہ سائلین کو سمجھاتے، اس میں نیکی کی دعوت بھی ہوتی، اللہ پاک کی عبادت کی ترغیب بھی ہوتی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار بھی ہوتا. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اصرار کیا کہ حضور ہمیں بھی کوئی ایسا ترجمہ عطا فرما دیں جس میں ساری چیزیں ہوں، جس میں عشق رسول بھی ہو، محبت الہی بھی ہو، صحابہ کا ادب بھی ہو، اللہ والوں کا ادب بھی ہو، عربی گرامر کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہو. ایسا ترجمہ ہمیں عطا فرما دیں، کیونکہ آپ ہی ایسا ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ امام علوم و فنون ہیں، علم و فن کے امام ہیں، آپ کا کلاموں کا امام ہے. تو آپ جو ہے کچھ ایسا ترجمہ ہمیں عطا فرما دیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی قیلولے کے وقت یا رات کو کوئی ایسا مختصر سا وقت رکھ لیا جائے. قیلولے کا وقت یعنی دوپہر کو آرام کرنے کے وقت میں آپ آ جائیں تو میں آپ کو وہ ترجمہ کروا دوں گا. اچھا، بعض ترجمہ کرنے والے جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ بہت ساری کتابوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس میں سے ایک ایک معنی ڈھونڈتے ہیں، ایک ایک لفظ کے 10 معنی ہوتے ہیں، پھر ان میں سے وہ ایک معنی جو قرآن کی آیت کے ترجمے کے مطابق ہے اس کو چوز کرتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں، بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت اس طرح اس اعتبار سے آپ نے ترجمہ نہیں کروایا، بلکہ آپ جس طرح ایک مضبوط حافظ اپنی منزل دہراتے ہیں نا یادداشت کی بنیاد پر، اس کو سوچنا بھی نہیں پڑتا، اس کو غور کرنا بھی نہیں پڑتا، نہ رکنا پڑتا ہے. جو مضبوط حافظ ہو وہ جس طرح منزل دہراتا ہے اپنی، یعنی قرآن پاک کی پڑھائی کرتا ہے روانی کے ساتھ. سیدی اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی تفسیر کو دیکھے، بغیر کسی علم و فن کو دیکھے،
آپ بیعینی ہی قرآن پاک کا ترجمہ اس طرح کرواتے جیسے کوئی مضبوط حافظ قرآن پاک کی روانگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہو، جیسے تفسیروں کی کتابیں آپ کے سامنے اللہ بدر الشریعہ بدر الطریقہ ترجمہ لکھتے جاتے اور سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ کرواتے جاتے، املا کروا رہے ہیں گویا کہ آپ ترجمہ کرواتے جاتے. سیدی بار شریعت صاحب بار شریعت یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ترجمہ لکھتے جاتے. اچھا اس کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا، اب صدر الشریعہ اس ترجمے کو دیگر بڑی بڑی تفاسیر سے جو معتبر ترین تفاسیر تھیں ان سے میچ کرتے، ان سے تقابل کرتے، ملاتے، تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ ترجمہ بڑی بڑی تفسیروں کے مطابق ہوتا، ایک لفظ بھی تفسیروں سے باہر نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت بھی تھی، اعلیٰ حضرت کی فطانت اور اعلیٰ حضرت کے علم و فن کا منہ بولتا ثبوت. یہ بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے جب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو کئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کئی تفاسیر کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ معنی فٹ کرتے ہیں، معنی بٹھاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کے سینے میں علوم و فنون کا ایک سمندر تھا، آپ بولتے جاتے، صدر الشریعہ ترجمہ لکھتے جاتے، باقی جا کر بعد میں ترجمہ تفسیروں کو دیکھ کر ترجمہ میچ کرتے تو وہ تفسیروں کے مطابق. کیا بات ہے. اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے. اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. بھائی کنز الایمان شریف یہ قرآن پاک کے ترجموں میں سب پر فائق ہے اور یہ مقبول عام ہے، یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کے گھروں میں یہ کنز الایمان شریف آپ کو ملے گا. اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت بھرا یہ ترجمہ. لیکن اس کنز الایمان کی ترویج و اشاعت میں دعوت اسلامی نے جو کردار ادا کیا ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی امیر علیہ سنت ہیں. امیر علیہ سنت کو بچپن سے ہی سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت ہے اور زندگی کا پہلا رسالہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر لکھا، تذکرہ امام احمد رضا. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سیدی امیر علیہ سنت نے اور آپ کے فیضان سے یہ دعوت اسلامی جو کنز الایمان کی ترویج و اشاعت میں کوشاں ہیں، الحمدللہ اس کی مثال کہیں نہیں. کیا بات ہے. امیر سنت کے ہر بیان میں، ہر کتاب میں، ہر ترجمہ کنز الایمان، اور پھر کنز الایمان سے پہلے جو تعارف فرماتے ہیں امیر سنت، میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور یوں آپ ترغیب بھی دیتے ہیں کہ ترجمہ کنز الایمان پڑھا جائے، پھر ساتھ میں تفسیر بھی پڑھی جائے، شرح جو اس کی لکھی جاتی ہے، تاکہ ہمیں قرآن پاک کا شغف حاصل ہو. یہ اردو بھی اعلیٰ حضرت کے دور کی ہے نا، بعض اوقات ہم نہیں سمجھ پاتے. یعنی عام اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں جو علم دین سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی کنز الایمان شریف کا جو ایک ترجمہ ہے اردو، خالص اردو ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے کی تقریباً 150 سال کا عرصہ گزرا، 150 سال پہلے کا. تو اس میں ظاہر سی بات ہے فرق تو آتا ہے. تو بعض اوقات ہم سے بھی وہ اردو نہیں پڑھی جاتی، تو اس میں بھی دعوت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا کہ اس کنز الایمان کو اور آسان کر کے کنز العرفان عطا فرمایا. وہ بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی ہے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو آسان کیا. ماشاءاللہ. اے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا ہے، بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام احمد رضا، سے رضا جاری رہے گا، سے رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، سے رضا کال دے دیجیے گا. میرا نام عامر بنت عبد الماجد ہے. میرا نام امامہ عبد الماجد ہے. اور میرا نام مظفر عبد الماجد ہے. ہم تینوں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہے ہیں.
ہمیں آپ کا پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھا لگتا ہے. ہم آج آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک کلام سنائیں گے. میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا. عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حامی سنت ماہر بدعت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. واہ عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا طیبہ سے رکھتا ہے نسبت مبارک. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی دعوت اسلامی کا فیضان ہے. الحمدللہ. یہ امیر اہل سنت کا خاص فیضان ہے کہ بچے کے لب پر آ گیا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اور آپ اگر اس دور میں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت دعوت رکعت المعالیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر سیدی اعلیٰ حضرت کے رستے پہ چلتے رہیں، انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم بھی رہیں گے اور فتنوں سے، فساد سے، ہر طرح کے شر سے اللہ نے چاہا ہم بچ جائیں گے. تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ہماری یہ اہم ذمہ داری ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت سیدی امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں ارشاد فرمایا، ایک مدنی مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلیمات اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی ہٹتا ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی ہٹتا ہے تو اس کے بربادی کے دن شروع ہو گئے. اللہ، یہ امیر علیہ سنت کے الفاظ ہیں. آپ دعا کرتے ہیں امیر سنت کے یا اللہ مجھے اس سے پہلے ایمان پر موت دے دے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت سے بال برابر بھی آگے پیچھے ہوں. یقیناً. اچھا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک قرآن و سنت کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک صحابہ کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک اہل بیت کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک ائمہ اربعہ کا مسلک ہے. یعنی جو قرآن و سنت کے صحیح عقائد، صحیح اعمال، صحیح معمولات ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچے وہ سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں پہنچا. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آخر کے چند لمحات رہ گئے ہیں تو عشق رسول پر مبنی اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اس کی کچھ مزید مثالیں آپ بیان فرما دیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ عشق رسول کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے. سورہ عصر ہے قرآن پاک میں، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کا ترجمہ بھی عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا سوائے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، زمانے کی قسم، یا نماز عصر کی قسم. نماز عصر کی قسم. بعض نے اس کو عصر سے تعبیر کیا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا زمانہ محبوب کی. سبحان اللہ. واہ، یہ سارے زمانے میرے آقا کے ہیں، قیامت تک اب زمانہ حضور کا ہے. تو فرمایا زمانہ محبوب. اچھا، پھر اس آیت کی تفسیر میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پر جس زمانے کی قسم کھائی ہے وہ محبوب کا زمانہ. کیا بات ہے. یہاں خاص پر وہ بھی زمانہ جس میں نبی پاک ظاہری آیات سے جی متصل تشریف فرماتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد لیا گیا. اس تفسیر کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں تحریر فرمایا کہ زمانہ محبوب کی قسم. اچھا، یہاں پہ جو سورہ بلد جو ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہاں پہ جو شہر مکہ کی قسم اللہ نے قسم یاد فرمائی تو اعلیٰ حضرت جو ترجمہ فرما رہے وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں، موجود رہتے ہیں. تو یہاں بھی کتنا محبت بھرا انداز ہے. لا اقسم بہذا یعنی شہر مکہ کی قسم نبی پاک کی وجہ سے. اللہ کریم ہمیں کنز الایمان پڑھنے کی توفیق دے. کنز الایمان کا مطالعہ کیجئے، ساتھ میں تفسیر صراط الجنان پڑھیں، اسی کے ساتھ ہی ترجمہ کنز العرفان بھی ہے وہ بھی پڑھیے. انشاءاللہ عشق و محبت آپ کا بڑھے گا. ترجمہ کنز الایمان میں عشق و محبت کا انداز آج ہم نے سنا. اگر مزید آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کنز الایمان شریف کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا. اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. آخر میں ہم شعر سنتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، رضائے احمد نوری کا فیض نور غزل پڑھ کر قصیدہ نور
غزل